خطبہ نمبر 223 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، جسے آیہ شریفہ ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے خدا کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ ذیل میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو یہ انسان جس سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ اپنی دلیل کے اعتبار سے کس قدر کمزور ہے اور اپنے فریب خوردہ ہونے کے اعتبار سے کس قدر ناقص معذرت کا حامل ہے۔ یقیناً اس نے اپنے نفس کو جہالت کی سختیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اے انسان سچ بتا، تجھے کس شے نے گناہوں کی جرت دلائی ہے اور کس چیز نے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے، اور کس امر نے نفس کی ہلاکت پر بھی مطمئن بنا دیا ہے۔ کیا تیرے اس مرض کا کوئی علاج اور تیرے اس خواب کی کوئی بیداری نہیں ہے؟ اور کیا اپنے نفس پر اتنا بھی رحم نہیں کرتا ہے جتنا دوسروں پر کرتا ہے کہ جب کبھی آفتاب کی حرارت میں کسی کو تپتا دیکھتا ہے تو سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و رنج میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کے حال پر رونے لگتا ہے؟ تو آخر کس شے نے تجھے خود اپنے مرض پر صبر دلا دیا ہے اور اپنی مصیبت پر سامان سکون فراہم کر دیا ہے اور اپنے نفس پر رونے سے روک دیا ہے، جبکہ وہ تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے؟ اور کیوں راتوں رات عذاب الہی کے نازل ہو جانے کا تصور تجھے بیدار نہیں رکھتا ہے، جبکہ تو اس کی نافرمانیوں کی بنا پر اس کے قہر و غلبے کی راہ میں پڑا ہوا ہے؟ ابھی غنیمت ہے کہ اپنے دل کی سستی کا عزم راسخ سے علاج کر لے اور اپنی آنکھوں میں غفلت کی نیند کا بیداری سے مداوع کر لے۔ اللہ کا اطاعت گزار بن جا، اس کی یاد سے انس حاصل کر، اور اس امر کا تصور کر کہ کس طرح تیرے دوسروں کی طرف منہ موڑ لینے کے باوجود وہ تیری طرف متوجہ رہتا ہے، تجھے معافی کی دعوت دیتا ہے، اپنے فضل و کرم میں ڈھانپ لیتا ہے، حالانکہ تو دوسروں کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ بلند و بالا ہے وہ صاحب قوت جو اس قدر کرم کرتا ہے، اور ضعیف و ناتواں ہے تو انسان جو اس کی معصیت کی اس قدر جرت رکھتا ہے، جبکہ تو اسی کے عیب پوشی کے ہمسائے میں مقیم ہے اور اسی کے فضل و کرم کی وسعتوں میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ وہ نہ اپنے فضل و کرم کو تجھ سے روکتا ہے اور نہ تیرے پردے راز کو فاش کرتا ہے، بلکہ تو پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی مہربانیوں سے خالی نہیں ہے۔ کبھی نئی نئی نعمتیں عطا کرتا ہے، کبھی برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور کبھی بلاؤں کو رد کر دیتا ہے، جبکہ تو اس کی معصیت کر رہا ہے۔ تو سوچ، اگر تو اطاعت کرتا تو کیا ہوتا؟ خدا گواہ ہے کہ اگر یہ برتاؤ تو برابر کی قوت و قدرت والوں کے درمیان ہوتا اور تو دوسرے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تو تو خود ہی سب سے پہلے اپنے نفس کے بد اخلاق اور بد عمل ہونے کا فیصلہ کر دیتا۔ لیکن افسوس، میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا ہے، تو نے دنیا سے دھوکہ کھایا ہے۔ اس نے تو نصیحتوں کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے اور تجھے ہر چیز سے برابر سے آگاہ کیا ہے۔ اس نے جسم پر جن نازل ہونے والی بلاؤں کا وعدہ کیا ہے اور قوت میں جس کمزوری کی خبر دی ہے، اس میں وہ بالکل سچی اور وفائے عہد کرنے والی ہے، نہ جھوٹ بولنے والی ہے اور نہ دھوکہ دینے والی، بلکہ بہت سے اس کے بارے میں نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اور سچ سچ بولنے والے ہیں جو تیری نگاہ میں جھوٹے ہیں۔ اگر تو نے اسے گرے پڑے مکانات اور غیر آباد منزلوں میں پہچان لیا ہوتا تو دیکھتا کہ وہ اپنی یاد دہانی اور بلیغ ترین نصیحت میں تجھ پر کس قدر مہربان ہے
اور تیری تباہی کے بارے میں کس قدر بخل سے کام لیتی ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے بہترین گھر ہے جو اس کو گھر بنانے سے راضی نہ ہو، اور اس کے لیے بہترین وطن ہے جو اسے وطن بنانے پر آمادہ نہ ہو۔ اس دنیا کے رہنے والوں میں کل کے دن نیک بخت وہی ہوں گے جو آج اس سے گریز کرنے پر آمادہ ہوں۔ دیکھو، جب زمین کو زلزلہ آ جائے گا اور قیامت اپنی عظیم مصیبتوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور ہر عبادت گاہ کے ساتھ اس کے عبادت گزار، ہر معبود کے ساتھ اس کے بندے، اور ہر قابل اطاعت کے ساتھ اس کے مطیع و فرما بردار ملحق کر دیے جائیں گے، تو کوئی ہوا میں شگاف کرنے والی نگاہ اور زمین پر پڑنے والے قدم کی آہٹ ایسی نہ ہوگی جس کا عدل و انصاف کے ساتھ پورا بدلہ نہ دے دیا جائے۔ اس دن کتنی ہی دلیلیں ہوں گی جو بیکار ہو جائیں گی، اور کتنے ہی معذرت کے رشتے ہوں گے جو کٹ کر رہ جائیں گے۔ لہذا مناسب ہے کہ ابھی سے ان چیزوں کو تلاش کر لو جن سے عذر قائم ہو سکے اور دلیل ثابت ہو سکے۔ جس دنیا میں تم کو نہیں رہنا ہے اس میں سے وہ لے لو جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ، نجات کی روشنی کی چمک دیکھ لو، اور آمادگی کی سواریوں پر سامان بار کر لو۔